حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا سکوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیج دیا۔ وہ لڑکا جس راستے سے گزر کر جادوگر کے پاس جاتا، اس راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ وہ لڑکا روزانہ اس راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگا اور اس راہب کا کلام اس لڑکے کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس پہنچتا تو دیر سے آنے پر جادوگر اسے مارتا۔ لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی تو راہب نے کہا، جب تمہیں جادوگر سے خوف ہو تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے خوف ہو تو ان سے کہہ دینا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری تھا کہ اسی دوران ایک بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا۔ لڑکے نے سوچا، آج میں آزماؤں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ عز و جل، اگر تجھے راہب کے کام جادوگر سے زیادہ پسند ہیں تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر سکیں۔ چنانچہ جب لڑکے نے پتھر مارا تو وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ پھر اس نے راہب کے پاس جا کر اس سے واقعے کی خبر دی تو اس نے کہا، اے بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں۔ ان قریب تم مصیبت میں گرفتار ہوگے، اور جب تم مصیبت میں گرفتار ہو تو کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ اس کے بعد اس لڑکے کی دعائیں قبول ہونے لگیں اور اس کی دعا سے مادرزاد اندھے اور برس کے مریض اچھے ہونے لگ گئے اور وہ تمام بیماریوں کا علاج کرنے لگا۔ بادشاہ کے ایک ساتھی نابینا ہو گیا تھا۔ اس نے جب یہ خبر سنی تو وہ اس لڑکے کے پاس بہت سے تحائف لے کر آیا اور اس سے کہا، اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو میں یہ سب چیزیں تمہیں دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا عطا کر دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا، تمہاری بینائی کس نے لوٹائی ہے؟ اس نے کہا، میرے رب عز و جل نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے سوا تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے لڑکے کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور بادشاہ نے اس سے کہا، اے بیٹے، تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، برس کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرتے ہو۔ اس لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو میرا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے راہب کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوا کر اس کے سر کے درمیان رکھا اور اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے بھی آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس لڑکے نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا، اس لڑکے کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ وہ لوگ اس لڑکے کو لے کر گئے اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس لڑکے نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اسی وقت ایک زلزلہ آیا اور وہ سب لوگ پہاڑ سے نیچے گر گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر اسے اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے ایک کشتی میں سوار کر کے سمندر کے وسط میں لے جاؤ۔ اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ وہ لوگ اسے سمندر میں لے گئے تو اس نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ تو کشتی فوراً الٹ گئی اور اس لڑکے کے علاوہ سب لوگ غرق ہو گئے۔ وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکو گے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے وہ عمل پوچھا
तो लड़के ने कहा, तुम एक मैदान में सब लोगों को जमा करो और मुझे खजूर के तने पर सूली दो, फिर मेरे तरकश से एक तीर निकालकर बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम कहकर मुझे मारो। अगर तुमने ऐसा किया तो वो तीर मुझे कत्ल कर देगा। चुनाचे बादशाह ने तमाम लोगों को एक मैदान में जमा किया और उस लड़के के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करके तीर छोड़ दिया। वो तीर लड़के की कनपट्टी में पेवस्त हो गया। लड़के ने तीर लगने की जगह पर अपना हाथ रखा और इंतकाल कर गया। ये देखकर तमाम लोगों ने कहा कि हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह को इस वाक़े की खबर दी गई और उससे कहा गया कि क्या तुमने देखा कि जिससे तुम डरते थे अल्लाह ताला ने वही कुछ तुम्हारे साथ कर दिया। और तमाम लोग ईमान ले आए। उसने गलियों के दानों पर खंदकें खोदने का हुक्म दिया। जब उनकी खुदाई मुकम्मल हुई तो उनमें आग जलवाई गई। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि जो अपने दीन से ना फिरे उसे आग में डाल दो। चुनाचे लोग इस आग में डाले जाने लगे, यहाँ तक कि एक औरत आई और उसकी गोद में बच्चा था। वो ज़रा झिझकी तो बच्चे ने कहा, ए माँ सब्र कर और झिझक नहीं, तू सच्चे दीन पर है। और वो बच्चा और माँ भी आग में डाल दिए गए। और हज़रत रबी बिन अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जो मोमिन आग में डाले गए, अल्लाह ताला ने उनके आग में पड़ने से पहले ही उनकी रूहें कब्ज़ फरमाकर उन्हें निजात दी और आग ने खंदक के किनारों से बाहर निकलकर किनारे पर बैठे हुए कुफ़ार को जला दिया। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं।